چلیں جی بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرقہ سبائیہ کی ایک اور شرارت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بصرہ سے روانہ کرنے کے بعد حضرت علی نے بصرہ کے بیت المال کو کھولا اور اس پہ جس قدر زر نقد تھا وہ سب ان لشکریوں میں تقسیم کر دیا جو مارکہ جمل میں حضرت علی کے زیر علم لڑ رہے تھے۔ ہر شخص کے حصے میں 500 درہم آئے۔ یہ روپیہ تقسیم کر کے آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ملک شام پر حملہ آور ہو کر فتح یاب ہو گئے تو تمہارے مقررہ وظائف کے علاوہ اتنا ہی روپیہ اور دیا جائے گا۔ عبداللہ بن سبا کا گروہ جس کو فرقہ سبائیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جنگ جمل کے ختم ہوتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اعلانیہ بدزبانیاں شروع کر چکا تھا، اور اس بدزبانی اور طعن و تشیع کے لیے حضرت علی کے اس حکم کو وجہ قرار دے دی تھی کہ آپ نے مال و اسباب کے لوٹنے سے منع کر دیا تھا۔ اب تک تو اس حکم کے خلاف یہ فرقہ شکایت کرتا اور لوگوں کو بھڑکاتا تھا، اب جبکہ ہر ایک لشکر کو 500 درہم ملے تو اس پر بھی اعتراضات کا سلسلہ شروع کر دیا، اور یہ مخالفت یہاں تک کہ سختی و شدت کے ساتھ شروع کی کہ حضرت علی کے لیے ان کی طرف سے چشم پوشی اختیار کرنا دشوار ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس قدر اس گروہ کو نصیحت و فہمائش کی، اسی قدر اس نے شوخ چشمی میں ترقی کی، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ لوگ ایک روز سب کے سب بصرہ سے نکل کر چل دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ ہاں کہیں ملک میں یہاں پر جی یہاں پر جب کسی مرد کا نام آتا ہے تو رضی اللہ عنہ ہو۔ انہوں ہے، اچھا اوکے ٹھیک ہے، انہوں ہے نا، اوکے۔ رضی اللہ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ملک میں جا کر فساد برپا نہ کریں۔ ان کے تعاقب کے لیے آپ بصرہ سے لشکر لے کر نکلے، لیکن وہ ہاتھ نہ آئے اور غالب ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اس جگہ یاد کرنا چاہیے کہ عبداللہ بن سبا نے اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فدائی اور طرفدار ظاہر کیا تھا، اور حضرت علی کی محبت کے پردے میں اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سامان مہیا کیے تھے۔ اب تک وہ حضرت علی کے شیدائیوں میں اپنے آپ کو شمار کرتا اور لوگوں کو بہکاتا تھا، لیکن اب فتح بصرہ اور جنگ جمل کے بعد اس سبائی گروہ نے دیکھا کہ حضرت علی کی مخالفت کا اظہار کرنے سے اسلام کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، تو وہ بلا تعامل مخالفت پر آمادہ ہو گیا۔ یہی گروہ جو در حقیقت مسلم نو یہودیوں اور اسلام کے دشمنوں کا گروہ تھا، آئندہ چل کر گروہ خوارج کے نام سے نمودار ہوا۔ اچھا، یہ جو خوارج کہلاتے ہیں وہ اس گروہ سے ہی پھر یہ نکلے سارے نا، صحیح صحیح۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سے دشمنان اسلام کی خفیہ سازشوں اور خفیہ سوسائٹیوں اور خفیہ انجمنوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ آج تک دنیا میں مسلسل موجود ہے، اور کوئی زمانہ ایسا نہیں بتایا جا سکتا کہ جس پر یہ دشمن اسلام خفیہ گروہ اپنی سازشوں اور ریشہ دوانیوں میں مصروف نہ رہا ہو۔ کبھی یہ ابو لؤلؤ اور اس کے ترغیب دہندوں کی شکل میں تھا، کبھی یہ عبداللہ بن سبا اور سبائیہ گروہ کی صورت میں دیکھا گیا، کبھی اس کا نام گروہ خوارج ہوا، کبھی یہ عباسیوں علویوں کی سازش بنو امیہ کے خلاف کرتا تھا۔ اچھا سر، یہ ابھی یہ خوارج جو ہے یہ ابھی بھی موجود ہے خوارج؟ خوارج جو ہے نا ابھی یہ ایک گروہ بن چکا ہے اور ابھی تک بھی ہے، اچھا یہ عمان کے اندر ابھی تک ہیں، اچھا، عمان کے لیکن اندر ہے۔ عبادیوں کے نام سے سر، عبادیوں کے نام سے ہیں یہ بھی۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ عبادی ہے۔ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا چیزیں بدلتی جاتی ہیں، ان کی خاصیتیں بدلتی جاتی ہیں، نام بدلتے جاتے ہیں، تو جب انشاءاللہ خارج کی بات آئے گی تو ان کے عقائد پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ کبھی یہ عباسیوں اور علویوں کی سازش بنو امیہ کے خلاف کرتا تھا، کبھی یہ عباسیوں کے خلاف علویوں کی طرف سے کوشش میں مصروف تھا، کبھی اس کا نام فدائی اسماعیلیہ گروہ ہوا، کبھی اس نے فریسمی کیا ہے کہ فریسین یہ لفظ ہے فری فریسین میسن، فری فری میسن۔ میسن اچھا فری میسن کی شکل اختیار کی، اور کبھی اس خفیہ سوسائٹی نے نہلسٹوں اور انارکسٹوں کی شکل و صورت میں ظہور کیا، کبھی اس نے ڈپلومیسی اور پالیسی کا جامہ پہنا، کبھی شہنشاہیوں اور بادشاہیوں کی وزارت خارجہ کے دفتروں میں اس کو جگہ ملی،
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام سے پہلے پہلے کا تمام زمانہ بھی ان خفیہ سازشوں والے گروہ سے خالی نہیں ہے۔ کبھی یہ بابل میں ہاروت و ماروت اور حضرت حزقیل و دانیال کی تدابیر کے کامیاب بنانے میں مصروف تھا، کبھی اس نے بابلیوں کو یکلخت برباد کر دیا، کبھی اس گروہ نے ہندوستان میں مہانند کے خاندان کی عظیم الشان سلطنت کو مٹا کر چانکیہ برہمی کے ذریعے چند رغبت کو کامیاب بنایا، کبھی ہاں اس گروہ نے رستم کو یہ ہے چندر گپت چندر گپت ٹھیک ہے چندر گپت کو کامیاب بنایا، کبھی اس گروہ نے رستم کو ہلاک کر کے کیانیوں کے مشہور خاندان کے زوال کو دعوت دی، کبھی اس نے بدھ بدھ مذہب کو ہی نہیں بلکہ بدھوں کی حکومت، تمدن، معاشرت وغیرہ ہر ایک چیز کو ہندوستان سے نیست و نابود کر کے دکھایا، کبھی جولیس سیزر جولیس سیزر کو قتل کرا کر سلطنت روما کی عزم و شوکت کے طلسم کو مٹایا۔ غرض یہ کہ دنیا میں صرف 20-25 سال ہی گزرے ہیں جب اس سازشی خفیہ گروہ کو ہم معدوم و غیر معدوم پاتے ہیں، اور یہ زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا زمانہ تھا۔ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی یہ خفیہ گروہ برابر دنیا میں موجود پایا جاتا ہے۔ بہرحال اس تاریخ کے پڑھنے والوں اور خلافت راشدہ کے نصف آخر کی تاریخ کے مطالعہ کرنے والوں کو اس دشمن اسلام خفیہ سازشیں کرنے والے گروہ کو چشم کرم سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ فرقہ جو بات کی ہے جی یہ جو بات کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سازشی گروہ نہیں تھا بلکہ تھا، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو منافقین کا ایک بہت بڑا گروہ وہاں پر تھا جس نے آتے ہی جی سازش شروع کر دی۔ جی آگے۔ جی جی بالکل بالکل۔ اچھا، فرقہ سبعیہ جو اعلان اظہار مخالفت کر کے بصرہ سے فرار ہوا، اس نے بہت جلد عراق عرب کے مختلف علاقوں میں منتشر ہو کر اوباش اور واقعہ پسند لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے ایک معقول جمعیت فراہم کر لی، اور اول صوبہ بجستان کا رخ کیا۔ مدعا ان لوگوں کا یہ تھا جی یہ ہے صبح سجستان۔ سجستان، اچھا صحیح، سجستان، اوکے، سجستان ٹھیک ہے، سجستان کا رخ کیا۔ مدعا ان لوگوں کا یہ تھا کہ یکے بعد دیگرے تمام ایرانی صوبوں کو باغی بنا کر خلیفۃ المسلمین کو یہ موقع حاصل نہ ہونے دیں کہ وہ مسلمانوں کی ایک مستقل سلطنت پھر قائم کر سکیں۔ ایرانی صوبوں میں بغاوت پیدا کرنے سے وہ چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اطمینان اور فروغ خاطر حاصل نہ ہو، اور وہ ملک شام پر حملہ آور ہونے اور فتح پانے کا موقع بھی نہ پا سکے۔ حضرت علی نے سجستان کی طرف ان لوگوں کی توجہ کا حال سن کر عبد الرحمن بن جروطائی کو ان کے استحصال کی غرض سے روانہ کیا۔ ان لوگوں سے جب مقابلہ ہوا تو لڑائی میں عبد الرحمن تائی شہید ہوئے۔ یہ خبر سن کر رباعی بن قاس 4000 کی جمعیت لے کر روانہ ہوئے۔ انہوں نے ان اوباشوں کو شکست دے کر منتشر کر دیا۔ اس عرصے میں جنگ صفین کے لیے طرفین سے تیاریاں شروع ہو گئیں، اور ان مسلم نما یہودیوں یعنی گروہ سبائیہ نے حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو جانا ضروری سمجھا، چنانچہ وہ ہر ایک ممکن اور مناسب طریقے سے آ کر لشکر علی میں شامل ہو گئے۔ کوفہ کا دارالخلافہ بننا۔ جنگ جمل سے فارغ ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے سب سے بڑا کام ملک شام کا قابو میں لانا اور حضرت امیر معاویہ سے بیعت لینا تھا۔ اس کام کے لیے انہوں نے کوفہ کو اپنی قیام گاہ بنانا مناسب سمجھا۔ حضرت علی کے لشکر میں سب سے بڑی طاقت کوفیوں کی تھی، اس لیے بھی کوفہ کا دارالخلافہ بنانا مناسب تھا۔ نیز یہ کہ مدینہ کے مقابلے میں کوفہ دمشق سے قریب تھا۔ کوفہ کا اثر ایرانی صوبوں میں زیادہ پڑتا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں مدینہ کے شرفاء یعنی صحابہ کرام بھی اکثر صوبوں کی حکومت پر مامور ہو کر باہر چلے گئے تھے، اور ہر ایک شخص جو کسی صوبے کا عامل ہو کر مدینہ سے روانہ ہوتا تھا وہ اپنے ہمراہ ایک جمعیت اپنے عزیزوں اور دوستوں کی بھی ضرور لے جاتا تھا، اور وہاں روک قائم رہے تاکہ وہاں پہ روک قائم رہے اور انتظامی ملک میں سہولت ہو۔ لہٰذا مدینہ منورہ کی جمعیت عہد عثمانی میں منتشر ہو کر کمزور ہو چکی تھی۔
فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں مدینہ کو سب سے بڑی اور مرکزی طاقت بنا رکھا تھا، اور اسی کی خلافت اسلامیہ کو ضرورت بھی تھی، لیکن اب وہ حالت باقی نہ رہی۔ حضرت علی سے پہلے خلفاء کو خود میدان جنگ میں جانے اور سپہ سالاری کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ مجبور ہو گئے تھے کہ خود فوجیں لے کر میدان میں نکلیں اور ایک سپہ سالار کی حیثیت سے کام کریں۔ یہی مجبوری تھی جو آخر کار نظام خلافت کے لیے بے حد مضر ثابت ہوئی۔ لہٰذا اس حالت میں ان کے لیے بجائے مدینہ کے کوفہ کا قیام زیادہ مناسب اور ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت علی بصرہ میں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو حاکم مقرر کر کے خود مع لشکر کوفہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اس جگہ یہ بات بھی بتا دینا ضروری ہے کہ قاتلین عثمان اور بلوائیوں میں سے ایک حصہ عبداللہ بن سبا کی کوششوں سے معروف ہو کر اس کا متقد بن چکا تھا اور اس کو عبداللہ بن سبا کی جماعت کہہ سکتے تھے، لیکن اس سبائی جماعت میں چونکہ بہت سے فریب خوردہ مسلمان اپنی سادہ لوحی سے شریک تھے، لہذا اصل سبائی جماعت جو بطور تخم کے کام کرتی تھی وہ صرف چند افراد پر مشتمل تھی، اور وہ جس وقت جیسی ضرورت سمجھتی تھی اپنے گروہ میں اسی قسم کے لوگوں کو شامل کر کے انہی میں سے کسی ایک کو سردار بنا لیتی تھی، اور جن لوگوں سے پہلے کام لے رہی تھی ان کو چھوڑ دیتی تھی۔ یہی سبب تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل میں سبائی جماعت نے تمام بلوائیوں سے کام لیا اور جنگ جمل تک ان کے بڑے حصے سے کام لیتے رہے۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی کی مخالفت اور عیب فینی کا کام جب شروع ہوا تو بلوائی لوگوں کا بڑا حصہ اس سبائی جماعت سے الگ تھا۔ یہ لوگ حضرت علی کے ساتھ رہے اور اپنی کارگزاریوں اور فشانیوں کی بدولت ان کو دربار خلافت میں کافی رسوخ بھی حاصل ہو گیا۔ کوفہ میں حضرت علی نے اقامت اختیار فرمائی تو کوفیوں کے اعتبار و اعتماد نے اور بھی زیادہ ترقی کر لی۔ اس طرح قاتلین عثمان کا حضرت علی کے لشکر میں نہ صرف پناہ گزین بلکہ با اعتبار ہونا اور بھی باعث اس کا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کو قوت و طاقت حاصل ہوئی، کیونکہ جو لوگ قاتلین عثمان سے قصاص لینا ضروری سمجھتے تھے وہ جب ان قاتلین میں سے بعض کو حضرت علی کے لشکر میں باعزت دیکھتے تھے تو باوجود اس کے کہ ان کو امیر معاویہ کے مقابلے میں حضرت علی کی فضیلت تسلیم تھی، پھر بھی حضرت معاویہ کے ساتھ ساتھ شامل ہو جاتے، کیونکہ امیر معاویہ نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے علم مخالفت بلند کیا ہوا تھا۔ اچھا، یہاں عمارت پر اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے بلوائی اور ایک ہے سبائی۔ تو یہ ایک پورا گروہ ہے جس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ایک بلوائی ہے اور ایک سبائی ہے۔ سبائی لوگ جو ہیں نا وہ تھوڑے لوگ ہیں، عبداللہ بن سبا ہیں اور ان کے ساتھ کے کچھ لوگ ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمان کا حلیہ اور گیٹ اپ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اور ان کو اس بات سے کوئی بھی غرض نہیں ہے کون مسلمانوں کا خلیفہ بنتا ہے۔ ان کا مشن صرف مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالے رکھنا ہے تاکہ ان کو کسی قسم کا بھی اطمینان حاصل نہ ہو۔ اور یہ جو سبائی گروہ ہے یہ اس طرح کے کام خود نہیں کرتے بلکہ وہ برین واش کرتے ہیں کچھ سادہ لوگ مسلمانوں کا، اور ان کو یوز کرتے ہیں، ان کو ہم بلوائی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن سبا جو ہے نا وہ سارے کے سارے چیزوں کا ماسٹر پلان ہے جو کہ سادہ لوگوں کو یوز کر رہا ہے، اور جو ہر زمانے میں مل جاتے ہیں۔ ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں، یوز ہو جاتے ہیں۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی کو اس طرح کے لوگ مل سکتے ہیں جو اس کو نبی مانتے ہیں، تو حضرت علی کے لیے بھی اس صحیح طرح کے بات۔ لوگ جو ہے نا وہ مل سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ بہت ساری یہ جو بلوائی لوگ ہیں یہ ایکچوئل مسلمان ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ دل سے اسلام کے ساتھ ہیں، اور وہ حضرت علی کے ساتھ جنگ کرنا، حضرت علی کو مخالفت سمجھنا، وہ اسلام کا اس کو حصہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، اور جب ہاں جب برین واش اور کرنے جب کا بالکل صحیح بات ہے۔ ہاں جب مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ لوگوں نے حضرت عثمان کو کیوں شہید کیا، وہ کہتے ہیں ہم نے اسلام کی نصرت کے لیے ان کو شہید کیا، ہم اسلام ان کو قتل کرنا ہم اہم سمجھتے تھے اس لیے ہم نے ان کو قتل کیا۔ جس طرح ایک زمانے میں پاکستان میں خود کچھ دھماکے شروع ہو گئے تھے، جب ان کا کوئی گروہ جی پکڑا جی جاتا تھا تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم
جنت میں جانے کے لیے ہم ان کو شہید کرتے ہیں. تو بلوائی لوگ جو ہیں وہ ایکچول مسلمان ہیں، لیکن ان کی برین واشنگ ہو گئی ہے، وہ استعمال ہو گئے ہیں عبداللہ بن سبا کے ہاتھوں سے. بالکل جی. صحیح. چلے ٹھیک ہے آگے. امارت جی. مصر اور محمد بن ابی بکر. امارت مصر اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت مصر کی حکومت سے عبداللہ بن سعد کو برطرف کر کے محمد بن ابی حذیفہ مصر پر قبضہ کر چکے تھے. جیسا اوپر مذکور ہو چکا ہے، حضرت علی نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد ہی قیس بن سعد کو مصر کا عامل بنا کر مدینہ منورہ سے روانہ کر دیا تھا. قیس بن سعد اپنے ہمراہ صرف 7 آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئے اور مصر پہنچتے ہی محمد بن ابی حذیفہ کو برطرف کر کے خود وہاں کے حاکم بن گئے. مصر میں یزید بن الحرس اور مسلمہ بن مخلد وغیرہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خون عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے. ان لوگوں نے قیس کی بیعت سے اس عذر کے ساتھ انکار کیا کہ ہم کو بھی انتظار کرنے دو کہ خون عثمان کا معاملہ کس طرح طے ہوتا ہے. جب یہ معاملہ طے ہو جائے گا اس وقت ہم بیعت کر لیں گے، اور جب تک بیعت نہیں کرتے اس وقت تک خاموش ہیں، تمہاری مخالفت نہ کریں گے. قیس بن سعد نے اپنے اخلاق اور اپنی قابلیت سے مصر میں پورے طور پر قوت حاصل کر لی اور ان کے اخلاق نے خوب ترقی کی. جب جنگ جمل ختم ہو گئی تو حضرت علی کوفہ کی طرف تشریف فرما ہوئے تو حضرت امیر معاویہ کو فکر ہوئی کہ اب ہمارے اوپر حملہ آوری ہوگی. ساتھ ہی اس کو اس بات کا بھی خیال تھا کہ مصر میں قیس بن سعد کو بخوبی قوت و قبولیت حاصل ہے اور وہ علی کے بھیجے ہوئے ہیں اور انہی کے ہمدرد و خواہاں ہیں. بس حضرت علی جب کوفہ کی طرف سے حملہ آور ہوں گے تو وہ ضرور قیس بن سعد کو حکم دیں گے کہ تم دوسری طرف مصر سے فوج لے کر حملہ کرو. جب دو طرف سے ملک شام پر حملہ ہوگا تو بڑی مشکل پیش آئے گی. حضرت امیر معاویہ کو قدرتاً اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی مہلت بخوبی مل گئی تھی. دوسرے انہوں نے اس مہلت سے فائدہ اٹھانے میں کوتاہی بھی بالکل نہیں کی. حضرت عثمان غنی کا خون آلودہ پیرہن اور ان کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیاں ان کے پاس پہنچ گئی تھیں. وہ روزانہ اس خون آلودہ پیرہن اور ان کی انگلیوں کو جامع مسجد دمشق میں ممبر پر رکھتے تھے اور لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر آہوازاری کرتے تھے. شام کا صوبہ چونکہ ہر وقت قیصر روم کے حملوں کا مقام بن سکتا تھا، لہذا ملک شام میں پہلے ہی سے زبردست فوج ہمہ وقت موجود رہتی تھی. ان تمام لوگوں نے قسمیں کھا لی تھی کہ جب تک خون عثمان کا بدلہ نہ لیں گے اس وقت تک فرش پر نہ سوئیں گے اور ٹھنڈا پانی نہ پئیں گے. ملک عرب کے نامور اور بہادر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے اور ان کی خاطر و مدارت بجا لانے میں حضرت معاویہ کمی نہ کرتے تھے. کام کے آدمی کو اپنے ساتھ ملانے اور اس کی دلجوئی کرنے میں ان سے کوئی دیقہ فروغ گزشت اللہ اکبر کوئی یہ لفظ ہے دقا کا یہ دقیقہ فروغ نہ ہوتا. دقیقہ فروغ گزاشت نہ ہوتا تھا. اپنے دعوے و مطالبے کی معقولیت ثابت کرنے اور آپ کو حضرت عثمان کا وارث بنا کر مظلوم ظاہر کرنے سے غافل نہ تھے. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ان کو 1 سال کی مہلت مل چکی تھی، جس میں سوائے ان تیاریوں کے ان کو اور کوئی کام نہ تھا. حضرت علی کو اس عرصے میں برابر مصروفیت درپیش رہیں. اگرچہ کوفہ میں تشریف لانے کے بعد بظاہر حضرت علی کے دائرہ حکومت میں سوائے ایک صوبہ شام کے تمام ممالک اسلامیہ شامل تھے، لیکن ان کو ان اسلامی ممالک میں وہ اثر اور وہ اقتدار حاصل نہ ہوا جو فاروق اعظم کے زمانے میں خلیفہ اسلام کو حاصل تھا. حجاز، یمن، عراق، مصر، ایران وغیرہ ہر جگہ ان کے فرما برداروں کے ساتھ ایسے لوگ بھی برابر پائے جاتے تھے جو حضرت علی پر اعتراضات کرتے اور ان کے طرز عمل پر نکتہ چینی کرنے میں خوب سرگرم اور مستعد پائے جاتے تھے. لہذا حضرت علی کسی صوبے سے پوری فوجی امداد حاصل نہیں کر سکتے تھے. حضرت امیر یہاں معاویہ پر کی حالت جی یہاں پر نا ایک بات تھوڑی سی کرنا ضروری ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بدقسمتی تھی کہ ان کے جو ساتھ لوگ تھے وہ بالکل بھی ان کو مطلب یہ کہہ لیں کہ ان کو صحیح لوگ نہیں ملے. حضرت علی کو 100% جو ہے نا وہ صحیح لوگ نہیں ملے. کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے اور کچھ لوگ جو ہے ان سے اختلاف کرتے تھے، ان سے نکتہ چینی کرتے تھے. تو کسی جگہ سے بھی ان کو
ان کو برابر ان کو مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی. مثال کے طور پر کوفہ میں لے لیں، بصرہ میں لے لیں، ایران میں لے لیں، ہر جگہ سے ان کے مخالف بھی ہوتے تھے اور ان کے ساتھ بھی ہوتے تھے. یہ ان کی بدقسمتی تھی حضرت علی کی. حضرت معاویہ کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کو بندے بہت اچھے ملے تھے. شام والے بالکل ان پر جان دینے کے لیے تیار تھے، ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. حضرت معاویہ جیسے کہتے تھے وہ ویسے ہی کرتے تھے. حضرت علی کے ساتھ جو لوگ تھے وہ سادسی تھے، کبھی ان کی بات مانتے تھے کبھی ان کی بات نہیں مانتے تھے. تو یہ تھوڑا سا اوور ویو ہے کہ حضرت علی کو جو لوگ ملے تھے وہ بس پورے سورے تھے، لیکن حضرت معاویہ کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ اٹیچ تھے، جڑے ہوئے تھے. اور کیونکہ حضرت معاویہ جو ہے نا وہ ایک لمبے مطلب 20 سالوں سے شام کے اندر حکومت کر رہے تھے، تو ان کو مطلب بہت زیادہ مقبولیت حاصل تھی اس کے اندر، شام کے اندر. جی، یہ باتیں میں اس لیے ایکسپلین کرتا ہوں، ایک تو آپ لوگ کو بتانا ضروری ہے، دوسرا ہما کو تھوڑا سا سانس جی مل جائے اس لیے. یہ ضروری ہے. صحیح، جزاک اللہ. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. حضرت امیر معاویہ کی حالت اس کے بالکل خلاف تھی. اگرچہ وہ صرف ملک شام پر تصرف رکھتے تھے، لیکن سارے کا سارا ملک ان کا ہم خیال و ہم عنان تھا. تمام ملک میں ان کو پوری قبولیت حاصل تھی. حضرت علی کے ساتھ ان کو مارکا ارائے کرنی پڑے گی، اس کا یقین ان کو پہلے ہی سے ہو چکا تھا. لہٰذا سب سے بڑی تدبیر جو لوگوں نے پیشتر کی وہ یہ تھی کہ مصر کی جانب سے حملہ آوری کے امکان کو دور کیا. حضرت امیر معاویہ قیس بن سعد کی قوت و قابلیت سے بہت مرعوب تھے. ان کی خوش قسمتی سے ایک ایسی وجہ پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اپنے ارادے اور خواہش میں پورے کامیاب ہو گئے تھے. حضرت ہاں، امیر معاویہ ایک نے منٹ قیس یہاں بن پر، ایک سعد منٹ کو جی جی ایک منٹ یہاں جی پر نا آپ لوگوں کو تھوڑا سا میپ سے بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو ملک شام کی جو ہے نا صورتحال سمجھ میں آ جائے کہ کس زبردست سر. طرح حضرت معاویہ کو پرابلم ہو رہا تھا. یہ آپ لوگوں کو اسکرین کے اوپر میپ نظر آ رہا ہوگا. یہ ہے کوفہ، جو کہ ابھی مسلمانوں کا دارالحکومت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہاں پر قیام پذیر ہے. اور یہ جو ایریا ہے یہ مصر کا ہے، اس میں قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ حضرت علی کے حامی ہیں. اور یہ دمشق ہے جہاں پر حضرت معاویہ ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطرہ ہے کہ حملہ جو ہے نا وہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، کوفہ سے بھی ہو سکتا ہے اور دوسری طرف سے مصر سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی ان کی دو سر جو آواز کٹی ہے ڈائریکشنز ہیں. آپ کی. جی، حضرت معاویہ جو ہیں ان کو یہ خطرہ ہے کہ جو حملہ ہے وہ کوفہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور مصر کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی ان کی جو دو ڈائریکشنز ہیں نا وہ کھلی ہوئی ہیں حملے کے لیے. آواز نہیں آ رہی ابھی؟ آپ کی آواز نہیں آئی بالکل بھی سر. آخری بات کون سی سنی تھی آپ لوگوں نے؟ بس صرف آپ نے بتایا تھا کہ یہ میں آپ کا بس اسٹارٹ ہی کیا تھا، بالکل آواز ہی نہیں آئی اس کے بعد بالکل بھی نا. اوکے اوکے. ہاں، ابھی میں جی آپ لوگوں کو ذہن میں سامنے آ رہا ہے میں. جی جی میم میں آپ سامنے آتا جی. چلیں، یہ کوفہ ہے یہ والا، اور یہ شام ہے دمشق جہاں پر حضرت معاویہ ہیں، اور یہ مصر ہے جہاں پر حضرت قیس بن سعد ہیں. تو حضرت معاویہ کو دونوں طرف سے حملے کا اندیشہ ہے، ایک طرف سے کوفہ جہاں پر حضرت علی ہیں اور دوسری طرف مصر سے جہاں پر حضرت قیس ہیں. تو حضرت معاویہ کو دونوں طرف سے کیا ہے حملے کا وہ ہے، خدشہ ہے. تو اس کو سیف بنانے کے لیے حضرت معاویہ نے ایک تدبیر لڑی، ایک خط لکھا حضرت قیس بن سعد کو مصر کے اندر. اس خط میں کیا تھا وہ بھی پڑھ لیں گے. یہ خط انہوں نے اس لیے لکھا تاکہ حضرت قیس بن سعد کی طرف سے جو ہے نا وہ اطمینان حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے، بات میپ کلیئر ہو گیا؟ جی جی سر آواز آ گئی، بالکل بالکل کلیئر ہو گیا. چل ٹھیک ہے. جی. جی، حضرت امیر معاویہ نے قیس بن سعد کو خط لکھا کہ حضرت عثمان غنی مظلوم شہید ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ کو مطالبہ قصاص میں میری مدد کرنی چاہیے.
قیس بن سعد نے جواباً لکھا کہ مجھ کو جہاں تک معلوم ہے کہ حضرت علی قتل عثمانی کی سازش میں ہرگز شریک نہ تھے۔ ان کے ہاتھ پر جبکہ لوگوں نے بیعت کر لی اور وہ خلیفہ مقرر ہو گئے تو پھر ان کا مقابلہ اور مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اب حضرت امیر معاویہ مجبور تھے کہ حضرت علی کے حملہ آور ہونے سے پہلے پہلے مصر پر پوری طاقت سے حملہ آور ہو کر قیس بن سعد کے خطرے کو مٹا دیں اور پھر حضرت علی کے حملے کو روکیں۔ لیکن یہ کام خطرے سے خالی نہ تھا، کیونکہ اگر مصر کی لڑائی میں ذرا بھی طوالت ہو جائے اور حضرت امیر معاویہ ادھر سے جلدی اپنی طاقت اور اس طرف واپس نہ لا سکیں تو پھر تمام ملک شام حضرت علی کے قبضے میں ہوتا اور حضرت امیر معاویہ کے لیے کوئی مفر باقی نہ رہتا۔ ادھر قیس بن سعد لڑائی کو ٹالنا اور وقت کو گزارنا چاہتے تھے کہ حضرت علی کے حملہ آور ہونے کی خبر ان کو پہنچ جائے تو وہ فوراً مصر کی طرف سے فوج لے کر حضرت امیر معاویہ کو مجبور کر دیں۔ اسی دوران میں قیس بن سعد کا ایک مراسلہ حضرت علی کی خدمت میں کوفہ پہنچا۔ اس میں لکھا تھا کہ مصر کے اندر بہت سے لوگ ابھی خاموش ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا اور کسی قسم کی سختی کو مناسب نہیں سمجھا گیا۔ حضرت علی کو حضرت عبداللہ بن جعفر نے یہ مشورہ دیا کہ قیس بن سعد کو حکم دے دیا جائے کہ وہ سکوت اختیار کرنے والوں سے لڑیں اور ان کو بیعت کے لیے مجبور کریں۔ اس طرح آزاد اور خاموش نہ رہنے دیں۔ یہ جو خاموش لوگ ہیں ان سے کیا جی مراد ہے بھلا؟ یہ جو خاموش لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ جی جی خاموش لوگ جو ہیں یہ سر جو منافقت کر رہے ہوں گے۔ نہیں وہ تو ہے نہیں، لیکن یہ خاموش، مطلب نہ ان کی پارٹی میں نہ ہاں خاموش لوگ وہ ہیں جو کہ جنہوں نے دونوں حضرت طرف علی کی نہیں ہے۔ ہاں دونوں طرف نہیں ہے، مڈل میں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا پہلے بدلہ لیا جائے، اس کے بعد دیکھتے جی ہیں کس کی بیعت کرنی ہے۔ نہ وہ حضرت علی کے ساتھ ہیں نہ وہ حضرت معاویہ کے ساتھ ہیں، ابھی وہ مڈل میں ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بات کہاں پہ ختم ہوتی ہے جا کے۔ یعنی نیوٹرل ہے ابھی، وہ صرف انتظار میں ہے کہ جی کیا انتظار ہے کر ہوتا رہے ہے۔ ہیں، جی جی جی۔ نہیں چنانچہ یہ حکم قیس بن سعد کے پاس بھیج دیا گیا۔ قیس بن سعد نے اس حکم کی تعمیل کو غیر ضروری اور مضر خیال کر کے حضرت علی کو لکھا کہ وہ لوگ فی الحال خاموش ہیں، وہ آپ کے لیے نقصان رسا نہیں ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا گیا تو وہ سب کے سب آپ کے دشمنوں سے جا ملیں گے اور بے حد نقصان رسا ثابت ہوں گے۔ مناسب یہ ہے کہ ان کو اسی حال میں رہنے دیا جائے۔ اس خط کے پہنچنے پر حضرت علی کے سفیروں نے ان کو یقین دلایا کہ قیس بن سعد ضرور امیر معاویہ سے ساز باز رکھتے ہیں۔ حضرت علی اس بات کے ماننے میں متعمل تھے اور قیس بن سعد کو مصر کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ قیس کی نسبت حضرت علی کے دربار میں شبہ کیا جا رہا ہے تو انہوں نے اعلانیہ اپنے دربار میں قیس بن سعد کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دیں اور لوگوں سے کہنے لگے کہ قیس ہمارا طرفدار ہے اور ان کے خطوط بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ وہ ضروری باتوں کی ہم کو اطلاع بھی دیتے ہیں۔ کبھی لوگوں کے مجمع میں ذکر کرتے کہ قیس بن سعد نے مصر میں خون عثمان کا مطالبہ کرنے والوں کے ساتھ بڑے بڑے احسانات کیے ہیں اور ان کو بڑی عزت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ دمشق سے امیر معاویہ کی ان باتوں کا حال حضرت علی کو اور ان کے جاسوسوں نے بلا توقف لکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی نے قیس بن سعد کو مصر کی عمارت سے فوراً معزول کر کے ان کی جگہ محمد بن ابی بکر کو روانہ کیا۔ محمد بن ابی بکر نے مصر میں پہنچ کر اپنی عمارت اور قیس بن سعد کی معزولی کا فرمان دکھایا تو قیس بہت ملول اور افسردہ ہوئے اور مصر سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں حضرت علی کے وہاں سے تشریف لے جانے کے بعد کسی کی حکومت نہ تھی۔ وہاں بعض ایسے اشخاص بھی موجود تھے جو حضرت علی کو خلیفہ برحق تسلیم کرتے اور ان کے ہر ایک حکم اور ہر ایک فعل کو واجب التعمیل اور واجب اقتداء یقین کرتے تھے۔ ایسے لوگ بھی بکثرت موجود تھے جو حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے قصاص نہ لے جانے کے سبب سخت بے چین اور اس معاملے میں حضرت علی کی ڈھیل اور درگزر کو سخت قابل اعتراض سمجھتے اور ان کو نشانہ ملامت بنانے سے ذرا نہ چکتے تھے۔ قیس بن سعد جب مدینہ پہنچے تو ان کے تعاقب ہی میں حضرت امیر معاویہ نے مروان بن حکم کو روانہ کیا کہ جس طرح ممکن ہو قیس بن سعد کو ترغیب دے کر لے آؤ۔ مروان بن حکم نے قیس بن سعد کو اول سمجھایا، جب وہ نہ مانے تو تنگ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ
دق ہو کر مدینہ سے روانہ ہوئے اور کوفہ میں حضرت علی کے پاس پہنچ گئے. وہاں تمام حالات زبانی سنائے اور حضرت علی نے مطمئن ہو کر ان کو اپنی مصاحبت میں رکھا. معاویہ نے یہ خبر سن کر مروان کو لکھا کہ اگر تو 1,00,000 جنگجو لشکر سے علی کی مدد کرتا تو وہ آسان تھا، بمقابلہ اس کے کہ قیس علی کے پاس چلے گئے. محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما نے مصر پہنچ کر ان لوگوں کو جو سکوت کی حالت میں تھے اعلان دے دیا کہ یا تو تم لوگ ہماری اطاعت قبول کرو اور امیر المومنین حضرت علی کی بیعت میں داخل ہو، ورنہ ہمارے ملک سے نکل جاؤ. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ جنگ کرنے اور سختی برتنے میں جلدی نہ فرمائیے، زیادہ نہیں تو چند روز کی مہلت دیجیے تاکہ ہم اپنے مالک کار پر غور کر لیں. محمد بن ابی بکر نے کہا کہ تم کو قطعاً مہلت نہیں دی جا سکتی. انہوں نے اس نئے عامل سے یہ جواب سن کر فوراً اپنی حفاظت کا معقول انتظام کر لیا اور مدافعت پر آمادہ ہو بیٹھے. محمد بن ابی بکر ان لوگوں کے ساتھ جنگ صفین کے ختم ہونے کے بعد تک الجھے رہے اور حضرت امیر معاویہ مصر کی جانب سے بالکل بے فکر ہو کر جنگ صفین کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے. حضرت عمر بن العاص حضرت معاویہ کے پاس. جی حضرت عمر بن یہ العاص جی حضرت عمر بن عاص جو ہیں یہ حضرت معاویہ کی دوسری خوش قسمتی تھی کہ حضرت عمر بن عاص جو ہیں وہ چلے گئے حضرت معاویہ کے پاس. اور تیسری خوش قسمتی حضرت معاویہ کی یہ تھی کہ مصر کی طرف سے وہ مطمئن ہو گئے تھے، کیونکہ مصر پہلے قیس بن سعد کے پاس تھا. حضرت معاویہ کو ڈر تھا، لیکن اب محمد بن نبی بکر وہاں پر چلے گئے اور انہوں نے جا کر وہاں سختی شروع کر دی ان لوگوں کے ساتھ جو کہ بالکل نیوٹرل تھے. تو آپس میں ہی الجھے رہے. جب انسان اندر میں ہی الجھا رہتا ہے تو اس کو باہر کی چیزوں کے ساتھ پھر سروکار نہیں رہتا. تو حضرت آواز معاویہ کی بار بار رہ جاتی ہے. یہ اس میں یہ کیا تھا، زیادہ نہیں تو چند روز کی مہلت دیجیے تاکہ ہم اپنے مال کار پہ غور کریں، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں محال کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے فیوچر میں اس کا رزلٹ کیا ملے گا. اس میں کیا مطلب ہے اس کا، ہم اپنے مال کار پہ غور کریں؟ مطلب ہم غور کر لیں کہ ہمیں کس کا مطلب ہمیں کس کے ساتھ جانا چاہیے. ہمیں علی کی بیعت کرنی چاہیے یا ہمیں حضرت معاویہ کے ساتھ مل کر حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لینے کے ساتھ جانا چاہیے. اگر ہم جائیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا، کس کے ساتھ جانا چاہیے، یہ مطلب. صحیح. حضرت عمر بن عاص جو ہیں پہلے بھی شاید میں نے بتایا ہو آپ لوگوں کو، عربوں کے اندر 4 لوگ مشہور تھے جو کہ عقل مند سمجھے جاتے تھے. ویسے تو عقل مند کا لفظ جو ہے نا وہ تھوڑا ہے ان لوگوں کے لیے، جس کو ہم کہہ لیں ابھی بھی ڈسٹارٹ. تھنک ٹینک جو ہوتے ہیں نا، تھنک ٹینک جو ہوتے ہیں بڑی بڑی یہ جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں. مالکار کے معنی کیا بتایا آپ نے؟ مالکار پہ غور کریں. رزلٹ سوچتے ہیں رزلٹ کیا نکلے گا فیوچر میں اس کے رزلٹس کیا ہوں گے. صحیح. تو حضرت تو عربوں میں مشہور تھا سب کہ کو آواز آ عربوں رہی ہے کیا؟ آواز آ رہی ہے باقی کو؟ جی جی آواز تو آ رہی ہے آپ کی. اچھا نہیں آ رہی تھی. جن کو آواز وہ دوبارہ سے ریکنیکٹ ہو. تو عربوں کے اندر یہ مشہور تھا کہ 4 لوگ ایسے ہیں جو کہ تھنک ٹینک ہیں. ان کو عربک میں کہتے ہیں داہیتن من دہات العرب. 4 لوگ ہیں جو عرب کے دہات ہیں، یعنی ان جیسی عقل، ان جیسی فہم و فراست کسی کو بھی نہیں ہے. ان میں ایک نام حضرت عمر بن عاص کا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جب مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، تو جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے 2 بندوں کا وفد بھیجا تھا نجاشی کے پاس کہ وہ نجاشی کے ساتھ جا کے ڈائلاگ کریں اور ان مسلمانوں کو واپس لے کر آئیں. یاد ہے آپ لوگوں کو حبشہ کے جو پہلا، تو ان وقت میں حضرت عمر بن عاص کو بھیجا تھا. جی. تو ڈائلاگ کرنے میں، موقع مناسبت کو دیکھنے میں، کیا چال چلنی ہے، اب کیا کرنا ہے اب کیا نہیں کرنا ہے،
اس میں عمر بن عاص کو بہت بڑی مہارت حاصل تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ باقی لوگ تلواروں کے ذریعے سے شہر فتح کرتے ہیں، عمر بن عاص باتوں سے شہر فتح کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ایسی بات کرتے تھے اگلے بندے کو جا کے کہ وہ فوراً پورے کا پورا ملک دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ تو بہت بڑی بہت بڑی پرسنالٹی ہے، بہت ہی انٹلیکچوئل بندہ ہے عمر بن عاص۔ تو یہ حضرت معاویہ کی بہت بڑی خوش قسمتی تھی، ان کا ایک پلس پوائنٹ تھا کہ عمر بن عاص جو ہے نا وہ حضرت معاویہ کے پاس چلے گئے۔ چلیں حضرت عمر بن عاص نے خلافت فاروقی میں مصر کو فتح کر کے ممالک اسلامیہ میں شامل کیا تھا۔ جب بلوائیوں نے مدینہ میں داخل ہو کر حضرت عثمان کا محاصرہ کیا تھا تو یہ مدینہ میں موجود تھے۔ بلوائیوں کے مناسب طرز عمل اور اس فساد کے نتیجے میں غور کر کے انہوں نے یہی مناسب سمجھا تھا کہ مدینہ سے نکل جائیں، چونکہ وہ اپنے دونوں بیٹے عبداللہ اور محمد کو ہمراہ لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے اور بیت المقدس میں جا کر مقیم ہو گئے۔ وہاں نہایت خاموشی سے حالات پر غور کرتے اور واقعات کی خبریں سنتے رہتے۔ اول حضرت عثمان غنی کی شہادت کا حال سنا، پھر خبر پہنچی کہ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی ہے، مگر انہوں نے قاتلین عثمان سے قصاص لینے میں تعامل فرمایا ہے۔ پھر سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہمراہ لے کر طلحہ و زبیر بصرہ کی جانب روانہ ہوئے ہیں، اور امیر معاویہ نے بیعت سے انکار کر کے خون عثمان کا مطالبہ کیا ہے۔ پھر سنا کہ حضرت علی بھی بصرہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد سنا کہ جنگ جمل میں حضرت طلحہ اور زبیر دونوں شہید ہو گئے۔ حضرت علی بصرہ میں قابض و متصرف ہو کر اور وہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو عامل مقرر کر کے کوفہ میں تشریف لے آئے اور ملک شام پر حملے کی تیاریاں فرما رہے ہیں۔ نیز امیر معاویہ بھی مقابلے پر آمادہ و مستعد ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر بن العاص نے اپنے دونوں بیٹوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ اب موقع آ گیا ہے کہ میں امیر معاویہ کے پاس چلا جاؤں اور وہاں اس مسئلہ خلافت میں دخیل ہو کر اس کو طے کرا دوں۔ جنگ جمل سے پہلے ہی مدعیان خلافت چار اشخاص تھے۔ اول حضرت علی کہ وہ خلیفہ منتخب ہو ہی گئے تھے، لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ دوم حضرت طلحہ، بصرہ والے ان کے حامی و مددگار تھے اور ان کو مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ سوم حضرت زبیر کہ کوفہ میں ان سے عقیدت رکھنے اور ان کو مستحق خلافت سمجھنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ چہارم امیر معاویہ کہ وہ ملک شام کے گورنر تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ذمہ دارانہ عہدوں پر منصوب اور عرصہ دراز سے شام کی حکومت پر مامور تھے۔ حضرت عثمان غنی کے رشتہ دار اور وارث ہونے کی وجہ سے ان کے خون کا دعویٰ کرتے اور قصاص چاہتے تھے۔ اب حضرت طلحہ اور زبیر کی شہادت کے بعد صرف دو ہی اشخاص باقی رہ گئے تھے۔ امیر معاویہ کہتے ہیں کہ حضرت علی صرف ان باغیوں کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا۔ اکثر جلیل القدر صحابہ کی ایک بڑی تعداد مدینے سے باہر تھی، حالانکہ اس سے پہلے بیعت خلافت میں ان کی شرکت ضروری سمجھی جاتی تھی۔ اس انتخاب میں ان سے مشورہ نہیں لیا گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ قاتلین عثمان کو حضرت علی نے اپنے لشکر میں پناہ دے رکھی تھی۔ اس طرح حضرت علی فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ خدمات اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رشتے میں سابق اور اسلام ہونے میں ہرگز میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ غرض دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل دعاوی رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن العاص نے اپنے آپ کو بے تعلق رکھنا مناسب نہ سمجھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر فاروق سب آخری وقت میں آپ سے خوش رہے، لہٰذا آپ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بالکل خاموش اور گوشہ نشیں رہیں یہاں تک کہ لوگوں کا کسی ایک شخص پر اتفاق و اجماع ہو جائے۔ دوسرے بیٹے محمد بن عمر نے کہا کہ آپ عرب کے عمائدین اور بااثر اور صاحب رائے لوگوں میں ہیں، جب تک آپ دخل نہ دیں گے معاملہ کیسے طے ہو سکتا ہے؟ عمر بن العاص نے دونوں بیٹوں کی تقریریں سن کر کہا، عبداللہ کے مشورے میں دین کی بھلائی اور محمد کے مشورے میں دنیا کی بہتری ہے۔ اس کے بعد کچھ سوچ سمجھ کر حضرت عمر بن العاص بیت المقدس سے روانہ ہو کر دمشق میں حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے ان کے تشریف لانے کو بہت ہی غنیمت سمجھا۔ انہوں نے جاتے ہی امیر معاویہ سے کہا کہ خلیفہ مظلوم کا بدلہ لینا ضروری ہے اور آپ اس مطالبے میں حق پر ہیں۔
ابتداً امیر معاویہ ان سے احتیاط کے ساتھ ملتے رہے، لیکن پھر ان پر پوری طرح اعتماد کر کے ان کو اپنی حکومت کا رکن رکھی اور مشیر و وزیر بنا لیا۔ حضرت عمر بن العاص نے حضرت امیر معاویہ کو مشورہ دیا کہ حضرت عثمان کا خون آلودہ قمیض اور حضرت نائلہ کی انگلیاں روزانہ ان لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس طرح ان کا جوش بتدریج کم ہونے لگے گا۔ مناسب یہ ہے کہ ان چیزوں کی نمائش کبھی کبھی خاص موقعوں پر کی جائے۔ اس رائے کو حضرت امیر معاویہ نے پسند فرمایا، اور وہ گریہ زاری جو روزانہ قمیض کو دیکھ کر لوگ کرتے تھے موقوف ہوئی۔ عمر بن العاص نے امیر معاویہ کو یہ بھی سمجھایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ در حقیقت واقعہ جمل کے بعد اپنی فوجی طاقت کو بہت کچھ کمزور بنا چکے ہیں، کیونکہ جنگ جمل میں اہل بصرہ کے 8-9 ہزار آدمی مارے گئے، جن میں بڑے بڑے نامی سردار تھے۔ اب جو اہل بصرہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، وہ اہل کوفہ کے ساتھ مل کر لڑائی میں پوری جانفشانی نہیں دکھائیں گے، اور حضرت علی کی فوج میں سارے کے سارے سپاہی یک دل اور آپس میں پوری طور پر متفق نہیں ہیں۔ یہ اندازہ حضرت عمر بن العاص کا غلط نہ تھا، اور اس حقیقت سے سبائی فرقہ بھی ناآشنا نہ تھا۔ آگے محاربات صفین کا دباچہ۔ آپ پڑھیں گی یا چینج کر لیں ہم ریڈر؟ ہاں مرضی چینج کر لیں، ورنہ میں پڑھ بھی سکتی ہوں، مسئلہ نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک، پڑھیں۔ لیڈر ٹھیک ہے۔ محاربات صفین کا دباچہ۔ حضرت علی نے کوفہ میں تشریف لا کر ملک شام پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس اپنا لشکر لے کر بصرہ سے روانہ ہو گئے۔ اس خبر کے سنتے ہی حضرت علی بھی کوفہ میں ابو مسعود انصاری کو اپنا قائم مقام مقرر کر کے مقام نخیلہ کی طرف تشریف لے گئے۔ ترتیب لشکر میں مصروف ہوئے یہیں عبداللہ بن عباس کی بھی اہل بصرہ کا لشکر لیے ہوئے آ پہنچے۔ حضرت علی نے یہاں زیاد بن نصر حارثی کو 8,000 فوج دے کر بطور مقدمۃ الجیش آگے روانہ کیا۔ اس کے بعد شریح بن حانی کو 4,000 کی جمعیت دے کر زیاد کے پیچھے بھیجا، اور خود نخیلہ سے کوچ کر کے مدائن تشریف لائے۔ مدائن میں مسعود ثقفی کو عامل مقرر کر کے معقل بن قیس کو 3,000 لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ اس کے بعد حضرت علی مدائن سے روانہ ہو کر رقہ کی طرف چلے۔ رقہ کے قریب دریائے فرات کو عبور کیا، اور یہاں زیاد، شریح، معقل وغیرہ تمام سرداروں کا لشکر مجتمع ہو گیا۔ ادھر حضرت معاویہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی لشکر عظیم لیے ہوئے ملک شام کے قصد سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے ابو العار سلمہ کو ایک دستہ فوج دے کر بطور مقدمۃ الجیش روانہ کیا۔ حضرت علی نے دریائے فرات کو عبور کرنے کے بعد زیاد اور شریح دونوں سرداروں کو پھر مقدمۃ الجیش کے آگے روانہ کیا۔ زیاد اور شریح کو حدود شام میں داخل ہو کر معلوم ہوا کہ ابو العار السلمہ لشکر شام لیے ہوئے آ رہا ہے۔ انہوں نے فوراً حضرت علی کو اطلاع دی۔ حضرت علی نے اشتر کو روانہ کیا اور حکم دیا کہ جب زیاد اور شریح تک پہنچنا تو تمام لشکر کی سرداری اپنے ہاتھ میں لے کر زیاد و شریح کو میمنہ اور میسرہ کی سرداری پر متعین کر دینا، اور جب تک لشکر شام تم پر حملہ آور نہ ہو، اس پر حملہ آور نہ ہونا۔ اشتر نے پہنچ کر تمام کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ زیاد و شریح کو میمنہ اور میسرہ سپرد کیا۔ ادھر ابو العار بھی مقابل آ کر خیمہ زن ہوا۔ صبح سے شام تک دونوں لشکر خاموش ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن رہی، لیکن شام کے وقت ابو العار نے حملہ کیا۔ تھوڑی دیر لڑ کر فریقین ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اگلے دن صبح کو ابو العار صف لشکر سے نکل کر میدان میں آیا۔ ادھر سے ہاشم بن عتبہ نے نکل کر مقابلہ کیا۔ عصر کے وقت تک دونوں لڑتے رہے، پھر ایک دوسرے سے جدا ہو کر اپنے اپنے لشکر کو واپس ہو رہے تھے کہ اشتر نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا۔ ابو العار نے بھی اپنے آدمیوں کو حملہ آور کیا۔ شام تک کچھ تو خون جاری رہا۔ رات کی تاریکی نے حائل ہو کر لڑائی کو ملتوی کیا۔ فریقین اپنے اپنے خیموں میں رات بسر کرنے کے لیے چلے گئے۔ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی پہنچ کر معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ بھی اپنا لشکر لیے ہوئے قریب آ پہنچے ہیں۔ حضرت علی نے لڑائی اور حملہ آوری پر موقوف کرا کر اشتر کو حکم دیا کہ تم بہت جلد دریائے فرات کے ساحل پر پہنچ کر پانی پر قبضہ کر لو۔ اشتر جب فرات کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ امیر معاویہ نے پہلے ہی آ کر پانی پر قبضہ کر لیا ہے۔ حضرت علی کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کیا ہے یہ لفظ ہے اچھا، یہ ڈبل سا اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس پہ تو عین لکھا ہوا ہے 2 دفعہ۔ جی ٹھیک ہے، بن سوآن۔
ٹھیک ہے. سعد بن سعمان کو حضرت امیر معاویہ نے پیغام دے کر بھیجا کہ ہم تم سے اس وقت تک نہ لڑتے جب تک تمہارے عذرات نہ سن لیتے اور بذریعہ تبلیغ حق تم پر حجت پوری نہ کر لیتے. لیکن تمام آدمیوں نے شتاب کر کے لڑائی چھیڑ دی. اب ہم مناسب یہی سمجھتے ہیں کہ تم کو اول راہ حق کی دعوت دیں اور جب تک حجت پوری نہ کر لیں لڑائی شروع نہ کریں. مگر افسوس ہے کہ تم نے فرات پر قبضہ کر کے ہمارے لیے پانی بند کر دیا. لوگوں کا پیاس سے برا حال ہو رہا ہے. تم اپنے ہمراہیوں کو حکم دو کہ پانی لینے سے ہم کو نہ روکیں یہاں تک کہ نزعی امور کا فیصلہ ہو جائے. اور اگر نزعی 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 امور کا نزائی فیصلہ ہو جائے. نزائی امور وہ نزعی ہیں ہوگا. جن پر ہمارا جھگڑا ہو رہا ہے، جن باتوں پر ہمارا جھگڑا ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. صحیح. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جس غرض سے ہم یہاں آئے ہیں اس کو فراموش کر کے پانی پر لڑیں اور جو غالب ہو وہاں وہی پانی پی سکے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. حضرت امیر معاویہ نے اسی وقت اپنے مشیروں کو طلب کر کے یہ مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا. عبداللہ بن سعد سابق گورنر مصر اور ولید بن عقبہ نے کہا کہ ہم کو پانی سے قبضہ نہیں اٹھانا چاہیے اور ان کو پیاسا ہی مارنا چاہیے کیونکہ ان لوگوں نے بھی حضرت عثمان کا پانی بند کر دیا تھا اور ان کو پیاسا شہید کیا تھا. حضرت عمر بن العاص نے اس کے خلاف رائے دی کہ پانی ہرگز بند نہ کیا جائے اور حضرت علی کے لشکر کو پیاس کی تکلیف نہ دی جائے. اسی مجلس میں ساسا اور ولید بن عقبہ کے درمیان سخت گفتگو ہوئی اور بڑھتے بڑھتے گالی گلوچ تک نوبت پہنچ گئی. ساسا وہاں سے ناراض ہو کر اٹھا حضرت علی کے پاس آیا اور کہا کہ وہ ہم کو پانی لینے کی اجازت نہیں دیتے. حضرت علی نے اشعث بن قیس ان کا اچھا ٹھیک ہے بن قیس کو سواروں کا دستہ دے کر بھیجا کہ زبردستی پانی پر قبضہ کرو. ادھر سے ابو العلاء سلمان نے مقابلے کی تیاری کی اور طرفین سے تیر بازی بھی ہوئی. نیزے بھی چلے، تلواریں بھی چمکی، خون بھی بہا اور سر بھی جسم سے جدا ہوئے. لیکن یہ فیصلہ ابھی تک نہ ہونے پایا کہ پانی پر کون فریق قابض و متصرف رہ سکے گا. اتنے میں عمر بن العاص نے حضرت امیر معاویہ کو سمجھایا کہ اگر تم نے پانی کے اوپر سے قبضہ اٹھایا اور حضرت علی اور ان کے لشکر کو پانی کی تکلیف پہنچی اور وہ پیاس کے مارے تڑپنے لگے تو یقیناً خود تمہارے لشکر کے بہت سے آدمیوں کا جذبہ رحم متحرک ہوگا اور وہ تمہارا ساتھ چھوڑ کر حضرت علی کے لشکر میں جا ملیں گے. تم کو قساوات قلبی اور ظلم سے متہمم کر کے حضرت علی کی طرف لڑیں گے. حضرت متہم کر کے حضرت علی کے ساتھ لڑیں گے کی طرف سے. حضرت امیر معاویہ نے اسی وقت اعلان کرا دیا کہ فریق مخالف کو پانی سے نہ روکا جائے اور پانی کی تکلیف نہ دی جائے. اسی طرح یہ ہنگامہ بھی مشتعل ہو کر جلد شروع ہو گیا. اس کے بعد 2 دن تک لشکر بلاؤ جدال و قتال خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل پڑے رہے. حضرت علی کے پاس حجاز و یمن اور عرب کے مختلف حصوں نیز ہمدان وغیرہ ایرانی صوبوں سے بھی جمعیتیں آ گئی تھیں اور کل تعداد حضرت علی کے لشکر کی 90,000 تھی. حضرت امیر معاویہ کے پاس کل تعداد 80,000 آدمیوں کی تھی اور دونوں لشکروں کے سپہ سالار اعظم حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ تھے. فوج کے بڑے بڑے حصوں کی سرداریاں اس طرح تقسیم ہوئی تھیں کہ حضرت علی کے لشکر میں سواران کوفہ پر اشتر، سواران بصرہ پر سہل بن حنیف، کوفہ کی پیادہ فوج پر حضرت عمار بن یاسر، بصرہ کی پیادہ فوج پر قیس بن سعد بن عبادہ افسر تھے اور ہاشم بن عتبہ کو لشکر کا علم دیا گیا. باقی قبائل اور صوبوں کی جماعتوں کے اپنے اپنے الگ الگ افسر اور علم تھے. حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں میمنہ کی سرداری ذوالقلع حمیری کو اور ذوالقلع حمیری کو اور میسرہ کی ذوالقلع ٹھیک ہے ہمیری کو اور میسرہ کی حبیب بن مسلمہ کو اور مقدمہ کی ابو العلاء سلمہ کو سپرد ہوئی تھی. سواران دمشق پر عمر بن العاص، پیادہ فوج پر مسلم بن عقبہ سردار مقرر کیے گئے تھے. ان کے علاوہ چھوٹے چھوٹے حصوں پر عبد الرحمن بن خالد، عبید اللہ بن عمر، بشیر بن مالک کندی وغیرہ افسر مقرر ہوئے تھے. وہ دونوں کی خاموشی کے بعد تیسرے دن 1 ذی الحج سن 36 ہجری کو حضرت علی نے بشیر بن عمر بن محسن انصاری، سعید بن قیس اور شیز بن ربیع تمیمی اور ایک وفد حضرت امیر معاویہ کے پاس بھیجا کہ ان کو سمجھائے اور اطاعت قبول کرنے پر آمادہ کرے. یہ لوگ جب امیر معاویہ کی خدمت میں پہنچے تو اول بشیر بن عمر نے کہا کہ
اے معاویہ تم مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا نہ کرو، خون ریزی کا موقع آپس میں نہ آنے دو۔ حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا کہ تم نے اپنے دوست علی کو بھی نصیحت کی یا نہیں؟ بشیر نے جواب دیا کہ وہ سابق بالاسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے خلافت و امارت کے زیادہ حقدار ہیں، تم کو چاہیے کہ ان کی بیعت اختیار کرو۔ حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا کہ یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ ہم خون عثمان کا مطالبہ چھوڑ دیں۔ شیخ بن ربیع نے کہا کہ اے معاویہ، خون عثمان کے مطالبے کے متعلق ہم تمہارے اصل مدعا کو خوب سمجھتے ہیں کہ تم نے اسی لیے عثمان کی مدد کرنے میں تاخیر کی کہ وہ شہید ہو جائیں، اور تم ان کے خون کے مطالبے کا بہانہ بنا کر خلافت و امارت کا دعویٰ کرو۔ اے معاویہ، تم اپنے خام خیال سے درگزر کرو اور حضرت علی سے جھگڑا نہ کرو۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کا سختی سے جواب دیا، اور شیخ نے بھی ویسا ہی ترکی بدرکی جواب دیا، اور یہ سفارت بلا نتیجہ واپس چلی آئی۔ اسی وقت سے لڑائی شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جنگ صفین کا پہلا حصہ۔ جب صلح کی کوشش ناکام رہی تو مجبوراً لڑائی شروع ہوئی، مگر چونکہ دونوں طرف مسلمان اور ایک طرف ایک دوسرے کے عزیز دوست تھے، لہٰذا دلوں میں جدال و قتال کا ویسا جوش نہ تھا جیسا کہ کفار کے مقابلے میں ہوا کرتا تھا۔ عام طور پر لوگ یہی چاہتے تھے کہ یہ لڑائی ٹل جائے اور مصالحت ہو جائے۔ لڑائی کی صورت یہ تھی کہ ایک ایک آدمی طرفین سے مدینے میں نکلتا اور ایک دوسرے سے لڑتا، باقی لشکر دونوں طرف سے اس لڑائی کا تماشا دیکھتا۔ چند روز تک تو روزانہ اس جنگ مبارزہ ہی کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر لڑائی نے کسی قدر ترقی اور اشتعال کی صورت اختیار کی تو صرف یہیں تک کہ محدود رہی کہ طرفین سے ایک ایک سردار اپنی اپنی محدود جماعت لے کر نکلتا، اور اس طرح کی ایک جماعت کی دوسری جماعت سے مارکہ آرائی ہوتی، باقی لشکر اپنی جگہ خاموش تماشائی رہتا۔ یہ سلسلہ ایک مہینے تک جاری رہا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہینے تک دونوں لشکروں کے آئندہ بڑی خون ریز جنگ کے لیے آپس میں جنگی مشق کو جاری رکھا۔ اس ایک مہینے کی مارکہ آرائیوں کو جنگ صفین کا پہلا حصہ سمجھنا چاہیے۔ ماہ ذی الحج ختم ہو کر جب محرم کا مہینہ شروع ہوا تو یکم محرم 36 ہجری تک ایک مہینے کے لیے طرفین نے لڑائی کی بالکل تعطیل کر دی۔ اس طرح ایک مہینے میں دونوں طرف کی فوجیں بالکل خاموش رہیں۔ مصالحت کی گفتگو اور سلسلہ جنبانی پھر جاری ہو گیا۔ اس جگہ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ محرم کے اس مہینے میں مسلمانوں کی دونوں فوجوں کا ایک دوسرے کے مقابل بلا زود و خرد خیمہ زن ہونا ضروری یہ نتیجہ پیدا کر دیتا، اور یہ خیال خود بخود طاقت پیدا کر لیتا کہ جنگ سے صلح بہرحال بہتر ہے، اور مسلمانوں کو ہرگز آپس میں نہیں لڑنا چاہیے۔ جب تمام لشکری لوگوں کو یہ کرہ ہوائی پیدا ہو جاتا تو سرداران لشکر کو بھی مجبوراً صلح پر رضامند ہونا پڑتا، لیکن اس سکون اور خوشی کے ایام میں سبائی جماعت جو شریک تھی اور جس کا کوئی جداگانہ وجود نہ تھا، بڑی سرگرمی سے مصروف کار رہی۔ اس نے اپنی انتہائی کوشش اس کام میں صرف کر دی کہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور رعایت مطلق پیدا نہ ہو سکے اور نفرت و عداوت ترقی کرے۔ سرداران لشکر کی حالت یہ تھی کہ حضرت علی کسی طرح خلافت سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اور وہ قاتلین عثمان اور بلوائے لوگوں کو بھی سزا نہ دے سکتے تھے، کیونکہ مالک اشتر جیسے زبردست سپہ سالار، محمد بن ابی بکر جیسے گورنر اور عمار بن یاسر جیسے محترم صحابی کو سزا دینا اور تمام کوفی و مصری لشکر کو دشمن بنا لینا کوئی آسان کام نہ تھا۔ نیز کے قاتلین اور سازش قتل کے شرکاء کا تعین شہادتوں کے ذریعے امر مشتبہ کی حد سے آگے بڑھ کر یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں وہ یقیناً ہر طرح مستحق خلافت تھے۔ ادھر حضرت امیر معاویہ اپنے آپ کو مکہ کے رئیس اور عہد و احزاب کی عظیم الشان فوجوں کے سپہ سالار اعظم ابو سفیان کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے امیر عرب سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بھائی اور کاتب وحی ہونے کا بھی شرف رکھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہمجد اور وارث ہونے کی حیثیت سے خون عثمان کا قصاص طلب کرنے میں وہ اپنے آپ کو سراسر حق اور راستی پر یقین کیے ہوئے تھے۔ اتنے بڑے قتل کو مشتبہ قرار دے کر ٹال دینا اور کسی کو زیر قصاص نہ لانا ان کے نزدیک جیتی مکھی نگلنا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی توجیہ نہ ان کی سمجھ میں آتی تھی اور نہ وہ سمجھنا چاہتے تھے۔
حضرت طلحہ و زبیر کے خروج اور مدینہ کے کئی اکابر صحابہ کا بیعت علی سے پرہیز کرنا اور عمر بن عاص وغیرہ حضرات کے تائید کرنے سے ان کے ارادے اور یقین میں اور زیادہ قوت پیدا ہو گئی تھی۔ طرفین اپنی باتوں اور ارادوں پر صحیح نظر ڈالنے اور اپنی خواہشوں اور امیدوں کے فریب سے بالکل بچ جانے کے قابل ہو جاتے اگر ان کے ساتھی اور لشکری خود صحیح راستے کو اختیار کر کے انہیں مجبور کر دیتے، اور ان کے لیے محرم یعنی تعطیل کا زمانہ بہترین موقع تھا۔ لیکن سبائی جماعت اپنی شرارت پوشی کے کام میں خوب مستعد تھی، اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئی کہ مسلمان کی طرف نتیجہ خیز طور پر متوجہ نہ ہو سکے۔ چلیں جی، اتنا کافی ہے۔ جزاک اللہ۔ کہتے ہیں اینڈنگ ایسی کرنی چاہیے کہ کل کے لیے جو ہے نا وہ شوق باقی رہے۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔